آیا نمبر 20، وہ جعلنا لکم فیہا معائشہ وہ ملستم لہو برازقین، یہ سب اللہ کی صنعی، اللہ کی خلاقی، اللہ کی رزاقی وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سب آگے ہم پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس صورت میں یہ ابتدائی دور کی ہے، تو یہ قریش مکہ کو اور کفار مکہ کو بتانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس کے عنایتیں، مہربانیاں، نوازشات تمہارے اوپر بے شمار بے قرار ہے، لیکن تم یہ پیغمبر ہم نے بھیجا ہے اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، حالانکہ تمہارے اوپر ان گنت بے شمار اللہ کی نوازشات بے انتہا ہے جس کا تم شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم رد کر رہے ہو، ساری تعلیمات رد کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، پیغمبر کو یہ تکذیب کر رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ آیا نمبر 20 میں وہ جعلنا، اور ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش سامان معیشت، معائش کیا ہے؟ معیشت، معیشت کیا؟ اکانومی کو بولتی، اب یہاں سوشل زندگی میں بھی آ گیا اور اکنامک لائف بھی آ گئی۔ اب اکنامی کیسا ہوتی ہے؟ غلہ اناج اگائے، اسے بیچے یا اسے یوز کرے، بروئے کر لائے تو ان کی زندگی گزرتی ہے، کھانا پینا وغیرہ چلتا ہے۔ اکنامک لائف بھی اسی پر نربھر ہے، اور دوسرا بھی سوشل لائف بھی، تمدن بھی اسی سے ہوتا ہے۔ کھانا پینا نہیں رہا تو آدمی کیا ترقی کریں گا، کیا تمدن کریں گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے معائش سامان معیشت، وہ من لستم، اور تم نہیں تھے، لہو اس کے لیے، برازقین رزق دینے والے، تم تو یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رزاقی ہے، صنعی خلاقی ہے، یہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، شکر گزار رہو۔ اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان نے پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، تم نہیں دیتے، یہ ساری چونٹیاں ہیں، مکوڑے ہیں، یہ ہوائی مخلوق ہے، سارے پرندے ہیں، آبی مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی، اس کو کون دیتا ہے؟ اس کو اللہ بہم پہنچاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے تھے، تو انہوں ایک وقت ان کے دماغ میں گزرا کہ اللہ سارے مخلوقات کو دیتا ہے کیا؟ ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، کئی کئی تو زمین کے اندر بھی ہیں، چونٹیاں ہیں، کوئی ہے زمین کے اندر بھی ہے نا، تو ان کو دیتا ہے کیا؟ اگر کوئی یہ جو خیال گزریا تو اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، یہ جو چٹان تمہارے سامنے ہے نا، اس پر تمہارا عصا مارو۔ دکھانا چاہتا تھا اللہ، پریکٹیکلی دکھانا چاہتا تھا، مارو اس پر۔ تو انہوں نے مارا تو کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے ہوا وہ۔ پھر اس میں بھی ایک چٹان تھی، اور ایک اس میں چھوٹی چٹان تھی، چٹان در چٹان، اندر ایک چٹان۔ پھر حکم ہوتا ہے دوبارہ، اب اس پر بھی مارو، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو چھوٹی چٹان ہے، اس پر بھی مارو۔ پھر اس پر بھی مارتے، اس پر مارا تو وہ کھولا تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ ایک کالا کیڑا ہے، کالا کیڑا، اور اس کے منہ میں ہرا پتا، کیڑے پتے ہی تو کھاتے نا، ہرا پتا ہے، تازہ پتا، کہیں جھاڑ نہیں، کہیں کچھ نہیں، کہاں سے آ گیا بھئی یہ پتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے اللہ رزق دیتا ہے، زمین میں کالی رات میں ہوا، یہ کالی رات میں، کالی چٹان میں کالا کیڑا، اس کے منہ میں ہرا پتا، تازہ پتا، یہ اللہ کی شان رزاقی ہے، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کسی کو ننگا نہیں رکھتا، اللہ نے پیدا کر دیا، ان کے رزق رسانی کا ٹھیکہ لے لیا اللہ۔ پھر اور ایک حکم بھی کرتا ہے اللہ، جاؤ اس کے قریب، اس کے منہ کے قریب کان لے جاؤ، انہیں کیا بول رہا ہے سنو۔ تو کیا بولتا ہے انہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ چھوٹا چھوٹا کیڑا بھی، ہر ذرہ بھی، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جو ناشکرا ہے، بہت ناشکری کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے، باقی کے ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ تو یہاں اگرچہ ہر چیز کو رزق تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہر ایک کو، ہر جان کو، چاہے وہ ہوا میں ہو، چاہے زمین پر ہو،
چاہے سمندر کے اندر ہو چاہے زمین کے اندر ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا. لیکن بعض پالتو جانور ایسے ہیں جنہیں انسان بھی ظاہری طور پر چارہ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ چارہ آتا ہے کہاں سے؟ اللہ ہی کے بارش برسانے سے چارہ اگتا ہے، ورنہ چارہ بھی نہیں اگتا. بارش نہیں آئی تو چارہ بھی نہیں اگتا. ان کے علاوہ اکثر مخلوقات ایسی ہیں جنہیں رزق مہیا کرنے میں ظاہری طور پر بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں انسان ظاہری طور پر کوئی غذا فراہم نہیں کر سکتا. اب سمندر میں جا کر دے سکتا ہے کیا؟ اپنے پالتو جانور، مرغی ہے، بلی ہے، کتا ہے، بکری ہے، اسے تو دے لیتا ہے، گایاں کو لا کر دے لیتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا بہم کیا ہوا. لیکن ایسے سینکڑوں مخلوقات ہیں اللہ کی جو ہوا میں اڑ رہی ہیں، ان کو کون دیتا ہے؟ ہوا میں شکار کر کے کھاتا ہے. فیلکن مردہ نہیں کھاتا، وہ جو شاہین ہے وہ مردہ نہیں کھاتا، انہیں شکار کر کے کھاتا ہے، تو اسے فراہم کرنا. اور زمینی مخلوق جو زمین کے اندر ہے، اندر بھی ہے، چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اندر بھی مخلوق ہے، اس کو فراہم کرنا. اور سمندر کی گہرائی میں بھی ہے، یہ ویل ہیں، وہ ہیں، بڑے بڑے مچھلیاں ہیں، ان کو فراہم کرنا. یہ اللہ ہی فراہم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے وہ مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جن کو وہ ظاہری طور پر بھی رزق نہیں دیتا، مگر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے شکار کے جانور ہیں، ایسے سب کچھ، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو رزق رسانی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. ہو گیا نہیں ٹائم میں، انشاءاللہ کل کریں گے. 21 آیا نمبر 20 تک ہوا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں آیا 99 ہے. کل شاید میں مغالطے میں کچھ اور عدد بیان کر دی تھی. آیا 99 ہے. نہیں ہاں 6 یا 7 رکو ہیں. آیا 99 ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جلدی ہو ہاں ہاں جاتا ہے. ایک سٹنگ میں ہی ایک 15-20 آیات ہو جاتی ہے، آج ہو چھوٹی جاتے. چھوٹی آیات، اور ہم پڑھ چکے ہیں. تھوڑا وہ بہت بھی ہے. انداز جو ہاں ڈفرینٹ ہے، انداز بیان ڈفرینٹ ہے، اور اس کا بہاؤ کچھ ڈفرینٹ ہے، تیز بہاؤ ہے، بہت تیز ہے. چھوٹی چھوٹی آیت بکر بہت مؤثر انداز میں ہے. تو اس پر تھوڑا غور کریں گے تو ہمیں یہ سب کچھ آسانی سے ہم سمجھ بھی لے سکتے انشاءاللہ. ہاں